اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے 130 نمبر آیت 130 سے ہم نے سیکھنا ہے آیت نمبر 141 تک 12 آیتیں، اور آج کے اس سبق میں انشاءاللہ تعالی ہمارا پارہ نمبر 1 الف لام میم پہلا پارہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوگا۔ اور جو یہود کو خطاب تھا مدینے میں جو آباد تھے، جن کو طرح طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو نعمتیں تھیں بنی اسرائیل پر، وہ ایک ایک کر کے گنوائیں اور دعوت دی دین اسلام کی۔ تو ان آیات میں بھی یہود و نصارہ کو اور مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کا حکم ہے، اور کوئی اس طرح بڑی تفسیر نہیں ہے۔ مختصر خلاصہ یہی ہے کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین یہ سب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار کہتے تھے، لیکن دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کی تابعداری نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام آیتوں میں یہ ظاہر کیا، یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب کی اصل پیروکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور مسلمان ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں۔ اگر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابعدار بننے کی دعویٰ کرتے ہو تو اصل میں ان کے تابعدار تب بنو گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے، ومن اور کون ہے، یرغبو جو منہ موڑے، ام ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، ملت یعنی دین، ابراہیم کے طریقے سے، ابراہیم کے دین سے، الا مگر، من سفیہ نفسہ جس نے بے وقوف بنایا اپنے نفس کو، جو اپنے نفس اپنی ذات کے اعتبار سے بے عقل ہے، بے وقوف ہے، وہ تو دین ابراہیمی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، ملت سے روگردانی نہیں کرے گا، منہ نہیں موڑے گا۔ کیوں؟ اللہ نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے بلا شبہ یقیناً چن لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں، تحقیق ہم نے چن لیا اس کو دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً نیکوکاروں میں شامل ہیں، نیک لوگوں میں شامل ہیں۔ دنیا میں ہم نے اس کو چن لیا کہ یہ بڑی عمر کے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے سامنے نمرود بادشاہ ظالم ٹک نہیں سکا، اور اس نے بڑے شعلے دار آگ میں جو پھینکا ہے، اس کے بعد اللہ نے ان کی مدد کی ہے، دنیا نے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا، بہت بڑے انعامات دیے دنیا میں، جو ہے دینی اعتبار سے نبوت عطا کی ہے ان کی اولاد میں۔ تو یہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے چنے گئے ہیں اور آخرت میں نیک لوگوں میں ہیں۔ آیت نمبر 131، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کہا اس کو اس کے رب نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اس کے رب نے، اسلم، اسلام لے آ۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے فرما برداری کرنا، فرما بردار ہو جا، مطیع ہو جا۔
تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جیسے ہی حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت کی فوراً۔ تو یہ ان کی فرما برداری تھی جو اللہ نے یہاں ذکر کی ہے کہ ان کو جیسا حکم ہوا ویسا کیا۔ کیا کیا؟ اسلم، اسلام لانا یعنی تابع داری کرنا، جو اللہ کا کہنا ہے وہی کرنا ہے، اللہ کی ماننی ہے، صرف دعویٰ نہیں کرنا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ آیت نمبر 132، اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جس دین کا یعنی اسلام کا فرما برداری کا حکم اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی مالدار ہے تو مرتے وقت اپنی اولاد کو اپنے مال کے بارے میں، پراپرٹی کے بارے میں، چلتے ہوئے کاروبار کے بارے میں ان کو سمجھاتا ہے کہ جو میں نے کاروبار کیا ہے وہ تم آگے اس کو اچھے طریقے سے سنبھالنا۔ لیکن جو انبیاء ہیں، اللہ کے نبی اور علم والے لوگ اور بزرگان دین، وہ اپنے زندگی میں اور مرتے وقت اپنی اولاد کو دین کی اور نیکی کو تھامے رکھنے کی وصیت کرتے تھے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی دین کی، دین اسلام کی، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو، اور یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنی اولاد کو۔ وہ وصیت کیا کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا بنی، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو، چن لیا ہے تمہارے لیے مذہب دین اسلام۔ فلا تموتن، پس تم نہ مرو، نہ موت آئے تم پر، تمہاری وفات نہ ہو، الا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو دین اسلام پر یعنی فرما برداری کی حالت میں جاؤ۔ یہود کا دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے وہ یہود مذہب پر تھے، ہم حق پر ہیں اسی وجہ سے، تو اس آیت میں اللہ نے ان کی تردید بھی کی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی دین اسلام کی، اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم موجود تھے؟ جس طرح شہداء شاہد کی جمع، شاہد کہا جاتا ہے گواہ کو، گواہ وہ جو موقع پر موجود ہوتا ہے۔ کیا تم موجود تھے جب آئی یعقوب علیہ السلام پر موت، یعنی ان کو موت آنے لگی، وہ وقت قریب ہوا، جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ تو بیٹوں نے جواب میں کہا، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود یعنی تیرے اللہ کی، اور تیرے آبا و اجداد جو گزرے ہیں بڑے ان کے معبود کی۔ وہ کون ہیں آبا و اجداد؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق جو تھے، ان کا جو رب ہے اللہ، ان کی عبادت کریں گے جو الہ واحدہ، ایک ہی معبود ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے تو یہ کہا ہم اس کے فرما بردار ہیں، مسلمون، اسلام لانے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں ایک اللہ کی۔ تو تم یہودیوں کی تردید ہے کہ وہ یہودی تھے، یہ بات غلط ہے۔ آیت نمبر 134، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تِلْكَ، وہ امتن ایک جماعت تھی، قد خلت،
وہ امت تھی، ایک جماعت تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل اور ان کی جو اولاد ہے وہ ایک جماعت تھی۔ اللہ نے فرمایا وہ گزر چکے، قد خلت، گزر چکے ہیں اپنے اپنے وقت پر، لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کام کرتے تھے، جو وہ کام کرتے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اس آیت پر تھوڑا سا آپ نے توجہ دینی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو جماعت تھی وہ گزر چکی، انہوں نے اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کیے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہیں، برے اعمال بالفرض وہ امتیوں سے ہوئے ان کے لیے ہوں گے، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کرو گے، ٹھیک ہو گیا، اور تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تم جو ابھی ہو تو پہلے لوگوں نے کیا کیا، تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اب میرے ذہن میں اس وقت جو بات ہے، اس وقت ہمارے بہت سارے مسلمان، اللہ ان کو ہدایت عطا کرے، اپنی نماز سے دور ہیں، اپنے اعمال سے دور ہیں، صرف بڑے لوگوں پر جو گزر چکے ان کے بارے میں تذکرہ کرنا ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ فلاں جو ہے اس نے ایسے کیا تھا، فلاں جو ہے وہ ایسا تھا، فلاں جو ہے وہ ایسا تھا۔ بھائی تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، انہوں نے جو اعمال کیے وہ کر کے چلے گئے، برے تھے اچھے تھے وہ ان کا حساب الگ ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ تم اپنی نماز کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنی زندگی کی فکر کرو، اچھے اعمال کرنے ہیں، برے اعمال سے بچنا ہے۔ لوگ ابھی بہت سارے کہتے ہیں، اب ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، کسی کا نام نہیں ہے، جتنے گزر چکے انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں، عالم تھے، جو تھے اپنا اپنا کر گئے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے لمحات کو قیمتی بنانا ہے، ان کے بارے میں غور و فکر کر کے تذکرہ کر کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، ان کی برائی کر کے اور زیادہ ہمارے اعمال جو برے ہیں وہ بڑھنے والے ہیں، ہم پر اور زیادہ بوجھ آئے گا اگر ہم ان کی برائی کریں گے، اور ہمیں کوئی ان کی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اعمال کر گئے۔ اور اسی بنا پر یہاں جو ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم میں ایک بات یہ واضح ہوئی کہ جو مشرکین ہیں یا کافر ہیں ماں باپ، اب ان کی جو اولاد ہوتی ہے نابالغ، یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئی، وہ وفات پا گئی، تو ماں باپ جو کافر ہیں مشرک ہیں ان کی وجہ سے اس نابالغ اولاد کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کافروں میں شامل نہیں کریں گے قیامت میں۔ وہ وفات پا گئے، بالغ ہونے سے پہلے اس کی موت آ گئی، بچہ ہے یا بچی ہے، ان کے ماں باپ کافر تھے لیکن وہ کافر میں شامل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ماں باپ کے جو اعمال ہیں وہ ان کے ذمے ہیں، اولاد کے جو اعمال کے تھے وہ ابھی موقع نہیں ملا تھا، تو اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنا ایک درجہ عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 134 مکمل ہوئی، آیت نمبر 135۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہود مذہب پر تھے، نصارہ عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی تھے، مشرکین کہتے تھے وہ مشرکین میں سے تھے۔ اللہ نے تینوں کی تردید کی۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کونو، ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ہم پیروی کریں گے، جو ایک طرف کے تھے، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، کسی طرف وہ شرک وغیرہ نہیں کرتے تھے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھا وہ کون؟ حضرت ابراہیم مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آیت نمبر 136، قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ان یہود و نصارہ کے جواب میں، قولو، کہو تم سب، آمنا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو نازل کی گئی ہماری طرف، قرآن مجید اور جو معجزات ہیں اس پر ہم ایمان لائے۔ وما انزل الی ابراہیم،
اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو معجزات اور صحیفے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف جو اتارا گیا۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى، اور جو دی گئی شریعت حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ہم مانتے ہیں، تورات کو بھی انجیل کو بھی، کہ وہ اپنے اپنے وقت پر حق ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو دیا گیا دوسرے تمام انبیاء کو اپنے رب کی طرف سے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، اور ہم سب اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ سب کو مانتے ہیں، ہم اپنے اپنے وقت پر نبی تھے، حق تھے، کوئی ان میں سے غلط نہیں تھا، ہم ان میں سے کسی کا فرق نہیں کرتے، اور اس وقت دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تم کیا کرتے ہو یہود صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، تو یہ غلط ہوا، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، وہ غلط ہوا، اور دونوں یہود و نصارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، یہ غلط ہوا۔ ایک مسلمان ہے جو تمام انبیاء کو مانتا ہے، اور آخر میں جو دین محمدی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کا وہ پیروکار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ اتنی جو دعوت دی ہے یہود و نصارہ کو، تو پس اگر وہ ایمان لاتے ہیں اسی طرح جو ایمان لائے ہو اس پر تم، جس طرح یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ ایمان لائے ہیں، اسی طرح اگر وہ یہود و نصارہ ایمان لاتے ہیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے، ہدایت پر آگے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس بے شک وہ سب ضد میں ہیں، ضد کی وجہ سے نہیں کر رہے، ان کو حقیقت پتہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب آپ کو اللہ ان سے کافی ہو جائے گا، ان سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف کی، خوف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 138، صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کا رنگ ہے، یعنی اللہ نے جو اپنے لیے دین منتخب کیا، مذہب دین اسلام، تو یہ اللہ نے ایک طرح سے اپنا ایک رنگ تجویز کیا ہے۔ تو وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم سب اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جس رنگ کو، جس مذہب کو اللہ نے منتخب کیا ہمارے لیے، ہم اسی کے فرمانبردار بنیں گے۔ 3 آیتیں ہیں باقی، 139، 140 اور 141، پھر پارہ مکمل ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی اللہ ہے، تو اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں ملے گا آخرت میں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ بات تو ہم نے واضح ہو گئی قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد، اس کے بعد تم یہودیت پر قائم ہو، نصرانیت پر، تو تم اپنے اعمال ساتھ لے کر جاؤ گے آخرت میں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ایک بات واضح ہے کہ ہم اسی اللہ کے لیے خالص ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تم حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہو، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اور اپنے تورات انجیل پر کوئی عمل نہیں کرتے ہو، تو تم اپنے اعمال آخرت میں لے جاؤ گے۔ آیت نمبر 140،
ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم سب کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد وہ سب تھے یہودی یا عیسائی؟ اسباط کہا جاتا ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جو ان کے 12 بیٹے تھے، پھر ان سے 12 قبیلے، ہزاروں قبیلے کے لوگ بنے، تو اس سب کو کہا جاتا ہے اسباط۔ تو تم کہتے ہو وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ دین اسلام پر چلتے تھے، لیکن تم کہتے ہو یہودی کہتے ہیں وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ ظالم ہوگا، بڑا ظالم ہوگا اس شخص سے جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ یہودیوں کو پتہ ہے تورات میں لکھا ہے کہ یہ سارے نبی یہودی نہیں تھے، عیسائیوں کو پتہ ہے کہ انجیل میں لکھا ہے یہ سارے نبی یہودی نہیں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانبردار تھے، یعنی اسلام لانے والے تھے، دین اسلام پر تھے، اور یہ سارے نبی دین اسلام پر گزرے ہیں، یہ ساری بات ان کو پتہ ہے، پھر بھی یہ بات چھپاتے ہیں، ان کے پاس جو کتابوں میں لکھی ہے، تو ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل ہرگز اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ آخری آیت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے اعمال کمائے ہیں، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کام کرتے تھے۔ اس پر میں نے تشریح کر دی ہے پیچھے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کی فکر کرے، زندگی مختصر ہے، اس کو قیمتی بنائے، اس سے پہلے کہ یہ زندگی کا جو ایک موقع ملا ہے وہ ضائع ہو جائے اور انسان اس پر افسوس کرے۔ افسوس کرنے سے پہلے اپنے لیے آخرت میں توشہ بنائے، نجات کا ذریعہ اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 1 الف لام میم اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اس سبق کو دیکھ لیں، کل انشاءاللہ پارہ نمبر 2 شروع کریں گے۔ دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔